اور اگر خدا نہ خواستہ ہمیں جلسے جلوسوں اور ہڑتالوں کی ضرورت پڑی وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ جو لیٹرز ان ججز نے لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ آپ جن لوگوں نے آپ کے خلاف سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ٹرولنگ کی، ان کے خلاف پیمرا لا کے تحت کارروائی کرنا چاہتا ہوں ان تمام خفیہ اداروں کو۔ ہم کبھی بھی آزاد عدلیہ کے کسی کو ہاتھ موڑنے مروڑنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے۔ اس ملک کے اندر اگر ہمیں تحریک چلانی پڑی ہم تحریک بھی چلائیں، تب ان کی یہ ڈگریاں ویریفائی ہوئی، پھر وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل بنے، پھر ان کی ڈگریاں ویریفائی ہوئی، پھر وہ ایڈوکیٹ جنرل بنے، تب ان کی ڈگریاں اپنے ذرائع کے مطابق ان کو بہت سارے پہلے آفر کی گئی، انہوں نے انکار کیا، پھر ان کو تھریٹ کیا گیا، پھر انہوں نے انکار کیا، اور جب انہوں نے یہ سارے اپنے اقدامات اپنے تائیں تمام کوششیں اور کاوشیں کر رہی کے مطابق چل رہے ہیں، وہ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، وہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں۔ بیٹھی میری پاکستان بار کونسل سے لے کے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن تک کی تمام اسلام آباد کی قیادت، اور یہاں پہ آپ تمام دوست میڈیا سے جو تشریف لائے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ہمارا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ایگزیکٹو کا اجلاس ہوا، جس کے اندر ہم نے ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی ہے، وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ پہنچ جائے گی، جس کے اندر ہم نے کہ گارے کلی 6 پوائنٹ جو ہے نا وہ ہم نے وہاں پہ یونینیمسلی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جی ہم یہ اقدامات جو ہے اس حوالے سے کرنے جا رہے ہیں۔ وہ پریس ریلیز آپ کو مل جائے گی اور آپ اس کو پبلش کر دیں گے۔ جہاں تک آج یہ سناریو کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر جو ہمارے 6 دلیر بہادر اور میں سمجھتا ہوں اپ رائٹ ججز صاحبان نے خط لکھا تھا، یہ کہانی وہاں سے شروع ہوئی۔ انہوں نے دلیری اور بہادری کی بات کی، جس کی ہم ہمیشہ یہ ڈیمانڈ کرتے رہے۔ اب جب آزاد عدلیہ کی کروٹ ہماری عدلیہ نے لی ہے تو یہ معاملات جو ہے ٹرولنگ جو ہے وہ شروع ہوگی۔ آپ جوڈیشل ہسٹری دیکھیں گے تو صفدر شاہ صاحب جن ججز صاحبان نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کا آرڈر دیا تھا، ان جج صاحب نے وہاں پہ وہ آرڈر ڈسینٹنگ نوٹ دیا اور ان کی ڈگری بھی جعلی قرار دے دی گئی۔ اب یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آپ دیکھیں جو کیسز اس وقت چل رہے ہیں، وہ خط سے شروع ہونے کے بعد یہاں پہ مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب اور مسٹر جسٹس بابر ستار صاحب، مسٹر جسٹس ارباب طاہر صاحب، ان کے خلاف جو ریفرنس ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی صرف اور صرف بنیاد یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں، وہ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، وہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں۔ وہ اس ملک کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ، اور آزاد عدلیہ اس پورے ملک کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اگر آزاد عدلیہ ہوگی تو آپ کے ملک کی معیشت بہتر ہوگی، اگر آزاد عدلیہ ہوگی تو جمہوریت بہتر ہوگی، اگر آزاد عدلیہ ہوگی تو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو میری اپنی اطلاعات کے مطابق اور میرے اپنے ذرائع کے مطابق ان کو بہت سارے پہلے آفر کی گئی، انہوں نے انکار کیا، پھر ان کو تھریٹ کیا گیا، پھر انہوں نے انکار کیا، اور جب انہوں نے یہ سارے اپنے اقدامات اپنے تائیں تمام کوششیں اور کاوشیں کر لی تو انہیں اور کوئی مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف کوئی میٹیریل کوئی اور چیز وہ نہیں ملی۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جی آٹا گنی ہلنی کیوں ہے، تو یہ آخری حل ان کے پاس تھا کہ آپ کسی نہ کسی صورت پہ اگر آپ نے ان کو انڈرمائن کرنا ہے آپ ان کو سکینڈلائز کر دیں۔ اب جس ڈگری کی وہ بات کر رہے ہیں، جیسے میرے رابر میرے رہنما علیم صاحب نے فرمایا کہ طارق محمود جہانگیری صاحب اس بار کے ڈسٹرکٹ کے سیکرٹری منتخب ہوئے اور ان کے اپوننٹ نے ان کی ڈگریاں ویریفائی کروائی، پھر وہ ڈسٹرکٹ بار کے صدر بنے تو ان کے اپوننٹ کینڈیڈیٹس نے ان کی ڈگریاں ویریفائی کروائی، پھر وہ پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بنے، ان کی یہ تمام ڈگریوں کی ویریفیکیشن ہوئی، پھر وہ ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل نیب بنے تب ان کی یہ ڈگریاں ویریفائی ہوئی، پھر وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل بنے پھر ان کی ڈگریاں ویریفائی ہوئی، پھر وہ ایڈوکیٹ جنرل بنے تب ان کی ڈگریاں ویریفائی ہوئی، پھر جب وہ جج ایلیویٹ ہوئے تب یہ ڈگریاں ان کی ساری ویریفیکیشن ہوئی۔ آج ان کو خیال آ گیا 33 سال کے بعد جب انہوں نے کر لیے، اب میں نے اپنی تاریخ میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا یہ پہلی دفعہ سنا ہے یا ڈگری اصلی ہوتی ہے یا جعلی ہوتی ہے۔
میں نے تو یہ لفظ ہی نہیں سنا کہ یہ ڈگری انویلڈ ہے. میں نے کسی قانون میں نہیں پڑھا, کسی رولز میں نہیں پڑھا. تو یہ صرف اور صرف ان ججز صاحبان کو, جن کو میں سیلوٹ مارتا ہوں کہ وہ آزاد عدلیہ کی بات کر رہے ہیں, وہ کھڑے ہیں, انہوں نے نو کہا ہے, ہر غیر آئینی عمل کرنے کے لیے انہوں نے نو کہا ہے. اور اس پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلے بھی ایک بکلا تحریک ہے, صرف نو کہنے پہ چلی تھی. تو میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں ان تمام خفیہ اداروں کا, ہم کبھی بھی آزاد عدلیہ کے کسی کو ہاتھ موڑنے مروڑنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم ان کے ساتھ کھڑے. اس ملک کے اندر اگر ہمیں تحریک چلانی پڑی, ہم تحریک بھی چلائیں گے. اگر بکلا کنونشن کرنے پڑے تو وہ بھی کریں گے, اور اگر بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے پڑے تو ہم وہ بھی کریں گے. ہم کسی بھی آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی ریمڈی کو اویل کریں گے, اور انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ان ججز صاحبان کے ساتھ, ان آزاد عدلیہ کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے. وہ ایک شعر ہے نا کہ لگتا ہے اس دیش میں عدالت نہیں ہوتی جس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی, ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے, حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی. ہم آئین اور قانون کی بات کرنے والے لوگ ہیں. یہ کالے کوٹ والے, یہ سیاہ پوش سپاہی جنہوں نے پہلے بھی اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی جنگ لڑی, ہم نے تو اپنے پیٹ کاٹ کے اس ملک کے لیے آئین اور قانون کی بات کی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ آپ جن لوگوں نے آپ کے خلاف سوشل میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ ٹرولنگ کی, ان کے خلاف پیمرا لا کے تحت کارروائی کریں. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو میڈیا اس کو چلاتا رہا ہے, آپ نے ایک فیک نیوز کو آپ نے اس طرح ایکسپریس کیا اور آپ نے اس کو ایکسپینڈ کیا کہ آپ نے تو ابھی ریفرنس فائل ہوا ہے, آپ نے فیصلہ دے دیا اور آپ نے ڈکلیئر کر دیا. آپ کو کون سا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے؟ لا کا بڑا ریناؤنڈ میگزم ہے کہ آڈی الٹم پارٹم نو ون کین بی کنڈیمڈ انہرڈ, ٹرائل ہوگا, فیصلہ ہوگا, پھر آپ بات کریں. آپ, میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا ہاؤسز نے بھی اپنی ایک نیگلیجنس دکھائی ہے, اس کے حوالے سے بھی ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے کہ آپ کسی کی, آپ ایک اتنے بڑے اسٹیچر کے جج صاحب کو آپ ٹرولنگ کر رہے ہیں اور ان کی فیک نیوز آپ چلا رہے ہیں. کس کے کہنے پہ چلا رہے ہیں؟ جب تک آپ کے پاس کوئی اتھینٹک خبر نہیں ہوتی تو آپ نہیں چلا سکتے. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں اس ملک کے اندر آئین اور قانون تبھی آگے چلے گا جب آئین اور قانون کے اندر رہ کے ادارے اپنا کام کریں گے. ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جیسے عظیم صاحب نے ذکر کیا, کانسٹیٹیوشن کے اندر بتا دیا گیا ہے. الجہاد ٹرسٹ 96 سپریم کورٹ پیج نمبر 324 کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے کہ جی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کیا ہے, سپریشن آف پاور کیا ہے, تو آپ کو اس کا پابند رہنا ہے. اور ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ دم میں, درم میں, سکھ میں, سینہ تان کو ان کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ ابھی تو وقت اور ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر مستقبل میں یہ کام نہ رکا, یہ اسی طرح یکے بعد دیگرے فیک, فکٹیشیس, گراؤنڈ لیس, بیس لیس اگر ریفرنسز فائل کر کے اس عدلیہ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ یہ کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ آپ کو ایک کالے کوٹوں کی فوج نظر آئے گی. ہم انشاءاللہ تحریک بھی چلائیں گے اس ملک کے اندر, اور ہم ہر وہ اقدام اٹھائیں گے جو اس ملک کے آئین اور قانون اور جمہوریت کے لیے ضروری ہے. ہم وہ تمام اقدامات اٹھائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. راجہ بھائی صاحب کی ہمارے ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کے بعد ہمارے وائس چیئرمین بات جائیں گے. سر ٹھیک ہے, صحیح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سے پہلے پاکستان بار کونسل کے ممبر, اسلام آباد بار کونسلز کے ممبر کنعمان اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب سے پرسوں سے یہ فیک نیوز ایک سوشل میڈیا پہ چلی تو ہم نے فوری طور پہ اپنی کیبنٹ کو اعتماد میں لیا اور پوری کیبنٹ نے یونانیمسلی یہ جو فیک نیوز تھی یا جو سوشل میڈیا پہ جو کارروائی چل رہی ہے اس کو کنڈیم کیا, اور ہم نے اس کے جو پریس ریلیز ہوئی وہ بھی جاری کی. آج جو ایک تو میرے بڑے بھائیوں نے جو پاکستان بار کونسل, جو اسلام آباد بار کونسل اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو ڈیسیجن لیے ہیں یا جو ہم نے فیصلے کیے ہیں, میں ان کو انڈورس کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی میں اور میری تمام کیبنٹ جو ہے وہ ان فیصلوں کی پابندی کریں گے.
اور اگر خدا نہ خواستہ ہمیں جلسے جلوسوں اور ہڑتالوں کی ضرورت پڑی وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ جو لیٹرز ان ججز نے لکھا اس کے بعد ایک مہم شروع کی گئی انصاروں کے خلاف، اور یہ طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف جو اس وقت یہ سوشل میڈیا پہ مہم چلی ہے، یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کا حصہ ہے. جس طرح پہلے دوستوں نے بتایا کہ جہاں تک ایک ہائی کورٹ کے جج کی تعیناتی ہوتی ہے تو تمام کی تمام جو اس کے دستاویزات ہوتی ہیں اس کی سکروٹنی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. آج کئی سالوں بعد آپ کو جب انہوں نے کوئی اہم کیسز ٹیک اپ کیے تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. تو میں اپنی جانب سے، اپنی تمام کیبنٹ کی جانب سے یہ جو سوشل میڈیا پہ جو کمپین ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے قائدین فیصلہ کریں گے منوہان اس فیصلے کی ہم تائید کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں. وائس چیئرمین ہمارے ساتھ